ارے خدا کی قسم، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو بابو ذاکرین سے بلایا جائے گا، کسی کو بابو ریان سے بلایا جائے گا، کسی کو بابو جہاد سے بلایا جائے گا، کسی کو کوئی جنت کے دروازے سے آواز دی جائے گی، جس طرح کے مقام اور مرتبے ہوں گے ویسے آوازیں دی جائیں گی، لیکن ابو بکر واحد ہستی ہوں گی جن کو سارے دروازوں سے آوازیں دی جائے گی کہ ابو بکر آ جاؤ، ابو بکر تم آ جاؤ۔ جہاد والا دروازہ بھی کہے گا، ارے ذکر والا دروازہ بھی کہے گا، دیگر جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں ان تمام دروازوں سے جس کو آواز دی جائے گی اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، ہم صرف ابو بکر سے محبت نہیں کرتے، ہم علی پاک سے بھی محبت کرتے ہیں نا، حسنین پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم اصل حسینی ہیں، حسنین ہمارے ہیں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کا پیار بڑا ضروری ہے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے ابو بکر کی محبت میری تمام امت پر فرض ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی فرض ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ لاک ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جو آنے والا ہے اس کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی عطا فرما دو، اس کو اجازت بھی دے دو اور اس کو کیا کر دو، جنت کی بشارت بھی عطا کر دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دوسری مرتبہ دروازہ وہی جملے، تیسری مرتبہ دروازہ وہی جملے، کبھی ابو بکر آ رہے ہیں، کبھی عمر آ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی اس دروازے سے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، قیامت کا دن ہوگا، جنت مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کرے گی۔ ایک شخص ہوگا جس کی آمد پر مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے لیے جنت مرحبا کی صدائیں بلند کرے گی، کیا ہم قیامت کے دن اس بندے کو دیکھ پائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوچھنے پر میرے آقا فرماتے ہیں، جی ابو بکر وہ دیکھ پائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جس کے لیے جنت مرحبا کی صدائیں بلند کریں گے اسی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں میرے ساتھ مل کے یہ جملے پڑھیے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، سب کو دعوت نہیں ہے، جن کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے بس وہ پڑھے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، بالیکی صدیق میری جان ہے، بالیکی صدیق میری جان ہے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے۔ اور اگلا شعر سننا ہے، کہتا ہے توحید جو صدیق کی، کہتا ہے جو توحید جو صدیق کی، بالیکی بندہ وہی شیطان ہے، بالیکی صدیق میری، بالیکی صدیق میری جان ہے۔ اور اگلا شعر، ذکر ابو بکر علی ہو خیر سے،
صدیق میری جان ہے. شعر سنیے. بچہ بچہ سنیوں کا کہہ اٹھا، بچہ بچہ سنیوں کا کہہ اٹھا، جان تو صدیق پہ قربان ہے، بلیکی صدیق میری، بلیکی صدیق میری جان ہے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے. اور سنیے شعر. سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، بلیکی صدیق میری. اور عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال کیا میری بھی جا قربان ہے، بلیکی صدیق میری جان ہے. اور آخری شعر ہے، اگر اس پہ بھی نہ بولے تو آپ کی مرضی ہے. مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، بلیکی صدیق میری جان ہے، ہر گلی ہر جا یہی اعلان ہے، بلیکی صدیق میری جان ہے. آخری بات یہ کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے جبرائیل کو حضرت نوح کی عمر چاہیے. آخری جملے ہیں میرے. حضرت عمر کی شان کو بیان کرنے کے لیے جبرائیل کو حضرت نوح کی عمر چاہیے، اور ابو بکر کی شان کو بیان کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی زبان چاہیے. اور آخر میں ایک جملہ اس میں یہ لازماً لگاؤں گا کہ جس مذہب میں صدیق نہیں ہے، سمجھ لو تھوڑی تقریر کیے جان ہے، جس مذہب میں صدیق نہیں ہے اس مذہب کی کوئی تصدیق نہیں ہے. اس لیے سارے حاضرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور آپ کے باقی دیگر صحابہ سے بھی محبت ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کی محبت عطا فرمائے.